بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں سمیع ابراہیم ہوں, آپ کا میزبان, اور مشال یوسف زئی ہمارے ساتھ ہیں. پی ٹی آئی کی بڑی متحرک رہنما ہیں, لائر ہیں, اور خان صاحب سے بھی ملتی رہتی ہیں. بڑی امپورٹنٹ ان کی پوزیشن ہے پارٹی میں, اس لحاظ سے کہ یہ ان ورکرز میں شامل ہیں جو صحیح سیاسی کام پہ بلیو کرتے ہیں. آج ان سے ہم بات کریں گے پی ٹی آئی کی خواتین کے حوالے سے. بار بار ضمانتیں ہوتی ہیں لیکن پھر بھی انہیں رہا نہیں کیا جاتا. عمومی طور پر جو نام نون ہیں خواتین کے پی ٹی آئی کی جو زیر حراست ہیں, ان میں ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ ہیں, صنم جاوید صاحبہ ہیں, ختیجہ شاہ صاحبہ ہیں, عالیہ حمزہ صاحبہ ہیں. لیکن ان سے پوچھیں گے کہ کتنی خواتین ہیں, کیونکہ بہت سارے گمنام سپاہی بھی ہوتے ہیں, اور اب پارٹی ان کے لیے کیا کر رہی ہے. مشال صاحبہ, بہت شکریہ, آپ نے اپنا ٹائم نکالا. سب سے پہلے آپ کا شکریہ کہ ہمیشہ آپ دعوت دیتے ہیں اور ہماری آواز پہنچاتے ہیں پاکستان کی عوام. یو آر آلویز ویلکم. آج بڑی زبردست آپ نے تقریر کی ہے وہاں پہ انٹرنیشنل وومنس ڈے کے موقع پر, اور اس میں آپ نے ان پاکستانی خواتین کا ذکر کیا ہے جو اس وقت پابند سلاسل ہیں, پی ٹی آئی سے ان کا تعلق ہے. ٹوٹل کتنی خواتین جو ہیں وہ اب تک بند ہیں؟ سمیع صاحب, اس ٹائم پاکستان میں لاہور میں ہی کوٹ لکھپت میں 21 خواتین بند ہیں. اچھا. باقی جگہوں پہ تو کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی رہائی مل گئی ہے, لیکن لاہور کو انہوں نے دوزخ بنا دیا ہے پاکستان کی خواتین. جیل میں کیسا ان کے ساتھ سلوک ہو رہا ہے, کیا اطلاعات ہیں آپ کے پاس؟ اطلاعات تو ہمارے پاس یہی ہے کہ ان کو تنگ کیا جا رہا ہے, ان کو ان ہیومن بیہیویئر ہے ان کے ساتھ. جب کھانے کا ٹائم آتا ہے تو ان کو بند کر دیا جاتا ہے, جب کھانے کا ختم ہو جاتا ہے ٹائم تو ان کو باہر نکال دیا جاتا ہے. جہاں پہ وہ ہیں وہ صفائی کے حالات بہت خراب ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ یاسمین راشد صاحبہ کینسر کی مریض رہ چکی ہیں, 70 سال سے زیادہ ان کی عمر ہے, ان کو بھی اسی حال میں رکھا جا رہا ہے. پاکستان کی باقی خواتین چاہے وہ جوان ہوں, ایجڈ ہوں یا چھوٹی ہوں, سب کو بہت زیادتیوں کی بھی اطلاعات تھی. آپ کے ساتھ کسی نے کچھ شیئر کیا وہاں سے؟ جی, میں ایک بات کروں گی کہ جو ہماری ایک خاتون تھی, تو جب وہ فیملی سے ملی تو اس کے ہاتھوں پہ نشان تھے. وہ نشان اس کو اس ٹائم وہ لگا دیے گئے تھے جب انہوں نے اپنی فیملی کے پاس آنا تھا, اپنی فیملی کے پاس ملنا, تاکہ فیملی کو پریشرائز کیا جائے, تاکہ اس کو پریشرائز کیا جائے کہ وہ پریس کانفرنس کر لے. یہ پاکستان میں حال ہے. یہ پاکستان کی نہتی ماؤں بہنوں بیٹیوں کو فتح کیا جا رہا ہے, اور بڑے افسوس کی بات ہے کہ ریاست ان کو فتح کر رہی ہے. پاکستان کی 75 ایئرز ہسٹری میں کبھی خواتین کے ساتھ یہ سلوک نہیں ہوا ہے. مارشل لاؤ میں بھی جب جیل میں ہیں تو وہ تو جو جیل حکام ہیں ان کے قبضے میں ہے, اور قانونی طور پر کچھ بھی ہو رسپانسبلٹی تو ان لوگوں کے پاس آئے گی جن کی وہ کسٹڈی میں ہے. جی بالکل. لیکن پتہ ہے جیل حکام کیا کہتے ہیں؟ جیل حکام کہتے ہیں ہم بھی بے بس ہیں, وہ بھی بے بس ہے. میں کہتی ہوں پاکستان کا پورا نظام اس ٹائم سبوٹیج ہے, اور پاکستان کی ماؤں بہنوں بیٹیوں کو جو میں بار بار یہ بات کرتی ہوں فتح کیا جا رہا ہے, وہ صرف 21 خواتین نہیں ہیں. ان کے ذریعے پاکستان کی 48.2% آبادی کو یہ پیغام دیا جا رہا ہے کہ کبھی آپ اپنے حق کے لیے کھڑی ہوئی, کبھی آپ پاکستان میں جمہوریت کے لیے کھڑی ہوئی, تو آپ کو ایسا سبق سکھایا جائے گا. اب آپ کیا پالیسی اب آپ کی کیا کریں گے؟ آپ اتنی دفعہ ان کی ضمانتیں ہو چکی ہیں باہر, وہ نکل بھی نہیں پاتی ہیں, اور ایک اور مقدمے میں پکڑ لیا جاتا ہے. مقدمے کے بعد مقدمے, ایم پی او آرڈرز, ہم نے ہر عدالت تک گئے, لاہور ہائی کورٹ تک گئے. لاہور ہائی کورٹ بھی آرڈر کرتی ہیں, لیکن عدالتوں کی کوئی نہ مان رہا ہے نہ سن رہا ہے. عدالتیں بے بس ہیں, اور ان سے کہا جا رہا ہے کہ آپ جب تک پریس کانفرنس نہیں کریں گی یہی سرکل ان کے ساتھ ریپیٹ ہوگا, اور یہی اذیت وہ برداشت کریں گی. پہلے میں آپ کو بتاؤں, جب بھی ہم خان صاحب سے ملنے جاتے ہیں تو خان صاحب سب سے پہلے ان خواتین کا پوچھتے ہیں کہ ان کا کیا حال ہے, نکلی کہ نہیں نکلی, لیگل ہیلپ ان کو دے رہے ہیں, پوچھ رہے ہیں, ان کی فیملیز کو پوچھ رہے ہیں, سارا کچھ وہ پوچھتے ہیں. ہم انہیں بتاتے ہیں کہ جی وہ خواتین, نہتی خواتین ڈٹی ہوئی ہیں, پاکستان کے لیے ڈٹی ہوئی ہیں. ان میں سے بہت سی خواتین کا پی ٹی آئی سے تعلق بھی نہیں ہے, لیکن پھر بھی بند ہے. اور اگر وہ انہوں نے احتجاج کیا تھا تو انہوں نے پاکستان کی ماؤں بہنوں بیٹیوں کی صورت میں احتجاج کیا تھا, ملک کی بقا کے لیے, پاکستان میں جمہوریت کے لیے. لیکن تمام آوازوں کو بند کر دیا گیا ہے. اور ان کا یہ ہے کہ جب تک اگر میں تھوڑا سا یہاں پہ ایک بات کروں گی کہ اگر کوئی جرم ہے
تو جرم پریس کانفرنس سے تو معاف نہیں ہو جاتا نا. اگر کسی نے جرم کیا ہے تو پھر سب نے جرم کیا ہے, الٹا لٹکائیں. لیکن اگر کوئی پریس کانفرنس سے آپ کسی کو معاف کر رہے ہیں تو آپ خود اس جرم کی کریڈیبلٹی چیک کریں. اس کا مطلب ہے جرم تھا ہی نہیں, آپ صرف بلیک میل کرنے کے لیے کہہ رہے تھے کہ یہ جرم ہے. ایگزیکٹلی, یہ صرف بلیک میل کرنا چاہ رہے تھے. اگر آپ ان کو چھوڑ رہے ہیں تو پھر اس کا مطلب ہے آپ سارے جو لیگل پروسیس کو حکومت پیرالل عدالتیں بنا لی, خود بائی پاس کر رہی ہے. جی جی بالکل, پیرالل عدالتیں بنا لی ہے. یہ کہتے ہیں کہ جی عدالت مت جائے, نیشنل پریس کلب جائے, لاہور پریس کلب جائے, پریس کانفرنس کرے, گھر جائے آرام سے. جب تک پریس کانفرنس نہیں کریں گے یہی ہوگا. اب جب پی ٹی آئی یا میں جو اس چیز کو لیڈ کرنا چاہتی ہوں تو ہم یہ سیاسی منظرنامے پہ لیڈ نہیں کریں گے. اس کو ہم پاکستان کی تمام ماؤں بہنوں بیٹیوں سے اپیل کر رہے ہیں, پاکستان کے ان تمام مردوں سے جن کے گھروں میں مائیں بہنیں بیٹیاں ہیں کہ وہ آگے آئیں, وہ آواز اٹھائیں, وہ مدد کریں کہ ان کو باہر نکالا جائے. دیکھیں, جب آپ کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے آپ ریاست کے پاس جاتے ہیں کہ میرے ساتھ یہ زیادتی ہو گئی ہے, آپ عدالتوں میں جاتے ہیں. بالکل. جب ریاست آپ کے ساتھ خود کر رہی ہے اور عدالتیں کہہ رہی ہے کہ ہم بے بس ہیں تو آپ کس کے پاس جائیں گے؟ آپ پاکستان کی عوام نہیں آواز اٹھانا ہے. تو بڑی سنگین صورتحال آپ بیان کر رہے ہیں. جی بالکل, یہی سنگین صورتحال ہے, آپ چیک کر لیں جو. اور مجھے افسوس میں کہنے یہ بات کر رہی ہوں کہ ان کے مستقبل تباہ ہو گئے. ایک عورت 3 نسلوں کو بناتی ہے, آپ نے بہت سے خاندان اجاڑ دیے. 21 خواتین تو کوٹ لکھپت میں ہیں. پاکستان میں ہزاروں خواتین در بدر ہیں جن کا کسی بھی طریقے سے تھوڑا سا بھی تعلق ہوتا ہے پاکستان تحریک انصاف پہ, وہ یا نامعلوم جگہوں پہ ہے, یا ان کی فیملی کٹ آف ہو گئی ہے, یا ان کی فیملی سفر کر رہی ہے, یا وہ باہر ہی نہیں نکل سکتی. یہی وجہ ہے کہ اب جو ورکرز کنونشن ہوئے ہیں کے پی میں, بہت بڑے بڑے ہوئے ہیں, لیکن اس میں خواتین کی تعداد نہ ہونے کے برابر تھی. نہیں, تھوڑا سا میں کہوں گی کہ جو ورکرز کنونشن ہو رہے ہیں وہ اتنا سویر قسم کا جذبہ ہے. وہ چونکہ آپ نے چادر اور چار دیواری کی پامالی کی ہے خیبر پختونخوا میں, تو مردوں کا بہت سویر ریئیکشن ہے, کیونکہ وہ اٹھے ہیں اپنے روایات کے لیے, اپنی ماؤں بہنوں بیٹیوں کے لیے. اور ہمارا تھوڑا کلچر نارمز ہے, کلچرل ٹریڈیشنز ہیں, تو اس وجہ سے ہم نے خود فی الحال جو ورکرز کنونشنز ہیں ان میں فیمیل سے کا ہوا ہے کا. اچھا, جو یہ انتخابی جلسے ہوں گے ان میں بھرپور ہوں گی. فی الحال ہم نے انہیں روکا ہوا ہے کیونکہ ہم. لیکن پارٹی خواتین آپ سے سوال تو کرتی ہوں گی کہ وہ بیچاری ہماری بہنیں جو ہیں وہ بند ہیں. پارٹی خواتین ورکرز کنونشن میں بھی آنا چاہتی ہے. جب بھی کوئی ورکرز کنونشن کسی بھی جگہ کا ہوتا ہے, آج باجاوڑ میں تھا تو باجاوڑ کی لوکل خواتین نکلنا چاہتی تھی. ہم انہیں کہہ رہے کہ جب جلسے ہوں گے تو آپ لوگ نکلیں گے, ہم آپ کے لیے سیپریٹ انکلوجر کریں گے. فی الحال تو ایسا ہے کہ آپ کے جو ورکرز کنونشن ہے ان کو بھی نہیں کرنے دیا جا رہا. بہت ساری خواتین شادی شدہ ہیں, ان کے بچے بھی ہیں جو جیل میں ہیں. فیملی کیسے کوپ کر رہی ہے ساری صورتحال سے؟ بچے چھوٹے چھوٹے, ان کو کیا بتاتے ہیں؟ بچے سفر کر رہے ہیں, بچوں کے اسکول تباہ ہو گئے ہیں, بچوں کی لائف تباہ ہو گئی ہے. جو جن کی بیویاں اندر ہیں, آپ 2 کے کیسز میں آپ کو بتاؤں, ایک بندے کو ہارٹ اٹیک ہوا ہے, دوسرے کو برین ہیمریج ہوا ہے. یہ حال ہے. اور جو باہر ہیں ان کی بھی فیملی سفر ہے, ان کے بھی بچے سفر کر رہے ہیں, ان کی بھی کوئی پرسنل لائف نہیں رہی ہے. وہ ایک جگہ پہ ہوں گی, فیملی بچے کہیں اور جگہ پہ ہوں گے. یہ اس ملک کا حال ہے. تو آپ خود بتائیں, ہمیں آواز اٹھانی پڑے گی. اب ہم آواز اٹھائیں گے کیونکہ اب آپ نے ان بہت ہو چکا. اور میں نا یہاں پہ اس بات کا امکان ہے کہ آپ ان خواتین کے مسائل کے حل کے لیے جو دوسری جماعتیں ہیں ان سے بھی بات کریں. جی بالکل, ہم بات کریں گے. ہم آنے والے دنوں میں آل پاکستان وومن آل پارٹیز کانفرنس بلا رہے ہیں. ہم ان سے وومن ریپرزنٹیٹیوس کو بلائیں گے اور انہیں بتائیں گے کہ آپ بھی خواتین ہیں اور خواتین کے لیے آواز اٹھانا چاہیے. آج میں جس نیشنل ہیومن رائٹس کانفرنس پہ گئی تھی تو وہاں ہماری جو منسٹری آف ہیومن رائٹس کو لیڈ کر رہی ہے مشال ملک صاحبہ, تو وہ وہاں تھی. میں نے انہیں بتایا, میں نے کہا آپ کشمیر کی بیٹی ہیں لیکن پاکستان نے آپ کو بہت بڑا عہدہ دیا ہوا ہے, اور جب آپ پہ ظلم ہو رہا تھا تو ہر پاکستان کی مائیں بہنیں بیٹی آپ کے لیے کڑی ہوئی تھی. میں خود آپ کے لیے کڑی ہوئی تھی. تو آج آپ نے جو آپ کو کرسی اللہ نے دی ہے آپ اس کا یوٹیلائز کریں اور ماؤں بہنوں بیٹیوں کو نکالیں. یہ حل نہیں ہے کہ آپ ان کے بیرک چینج کر رہی ہیں, یا ان کا حل ہے کہ آپ ان کو باہر نکالیں. اور اگر آپ ایسے نہیں کریں گی تو کل یہ کرسی
تمام عمر کے لیے نہیں ہے. پاکستان میں کبھی نہ کبھی الیکشن ہوگا. جب الیکشن ہوگا تو نئی حکومت آئے گی, نئی منسٹری ہوگی, کوئی اور عہدیدار بیٹھا ہوگا. لیکن آپ کے ساتھ بھی یہی مصیبتیں اور صعوبتیں آپ برداشت کر رہی تھی, ابھی بھی کر رہی ہیں اور بعد میں بھی کریں گی. تو پھر وہ مائیں بہنیں بیٹی آپ کے لیے آواز نہیں اٹھائیں گی, تو آپ آواز اٹھائیں. اور میں نے آج بڑے اس سے میں نے یہ بات کی ہے کہ اس جو سارا پروسیس ہو رہا ہے نا, اس کی سب سے ذمہ دار سپریم کورٹ آف پاکستان ہے, پاکستان کی عدلیہ ہے. سپریم کورٹ میں انفارچونیٹلی آج کل جسٹس منیر صاحب کی روح گھوم رہی ہے. لیکن میں پاکستان کے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب سے, چیف جسٹس صاحب سے نہیں, قاضی فائز عیسیٰ صاحب سے, جو اپنے لیے مزاحمت کی ایک بہت بڑی نشانی تھے اپنے دور میں, ان سے میں نے ریکویسٹ کی ہے. تو اپنے لیے تھے نا مزاحمت کی نشانی. جی, تو آپ اب ان کا جو ہے نا وہ ڈیفائننگ مومنٹس ہیں, کیونکہ ان کی بھی یہ کرسی ہمیشہ نہیں رہے گی, 1 سال بعد وہ بھی چلے جائیں گے. ہاں, چند مہینے ہیں تو وہ بس انہوں نے اپنی ساری زندگی, اپنا کیریئر جس طرح گزارا ہے, تو یہ ان پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ وہ اس کیریئر کو کنٹینیو رکھتے ہیں یا اپنے نام پہ دبا لگا کے یہ کرسی چھوڑتے ہیں. صاف ہو جائے گا دبا, تھوڑا سا تنقید اتنا سا دبا لگتا ہے تو اس کے کپڑے سے صاف کر. تنقید میں اس لیے کر رہی ہوں کیونکہ انہوں نے خود ایک پچھلے سال ایک کانفرنس تھی, میرے خیال سے آسما جہانگیر کانفرنس تھی, تو انہوں نے ہمیں سکھایا تھا کہ آپ تنقید نام کے ساتھ کریں. دا جج از دا پرسن ہو جج, بٹ یو پیپل آر ایکچولی دا پیپل ہو جج دا جج. یہ ان کے الفاظ تھے. تو آج میں ان کو جج کر رہی ہوں اور ان کو بتا رہی ہوں کہ کس طریقے سے انہوں نے اپنی بیگم کے لیے اسٹینڈ لیا تھا. اپنی بیگم لوگوں نے بہت اپریشیٹ کیا تھا, بہت, مجھے خود اتنا اچھا لگا تھا کہ پاکستان میں وومن امپاورمنٹ, اتنا بڑا میسج. یقین کریں میں نے اس ٹائم ٹویٹ بھی کیا تھا اور میں نے بہت پریس ٹاکس میں بھی بڑا اپریشیٹ کیا, مجھے بہت اچھی لگی تھی وہ تصویر, وہ ایک بہت مضبوط تصویر تھی. تو میں ان سے یہ کہنا چاہ رہی ہوں کہ اگر آپ نے اپنی بیگم کو اپنے ساتھ کھڑا کر کے طاقتوروں کو یہ پیغام دیا ہے کہ آپ عورت کو ٹارگٹ کریں گے, تو عورت ایک بہت مقدس, باعزت, با احترام ذات ہے. تو آج وہ مائیں بہنیں بیٹیاں بھی باعزت ہیں, با احترام ہے, وہ آپ کو پکار رہی ہیں. آپ کس انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں؟ مانگ رہی ہیں, کوئی فیور نہیں مانگ رہی. ہاں, اور آپ کس انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں؟ آپ کہتے ہیں 100 موٹیو ادھر ادھر, پٹیشنز آتی ہیں, آپ وہ سنتے نہیں ہیں. جو پاکستان میں ایکچولی ہیومن رائٹس کی وائلیشنز ہو رہی ہیں, یا تو وہ کیسز لگتے نہیں ہیں, اور یا لگ جائیں تو ہم خیال بینچز کی طرف ریفر کر دیے جاتے ہیں. چیف جسٹس صاحب کو ان تمام ہیومن رائٹس وائلیشن والے کیسز میں خود بیٹھنا چاہیے. راہ فرار کوئی طریقہ نہیں, اس سے کوئی وے آؤٹ ہے ہی نہیں. وہ بیٹھیں گے, وہ اپنا سٹینس دیں گے, وہ اپنی پوزیشن کلیئر کریں گے, اور آنے والی نسلیں یہ اراد رکھیں گی. تاریخ لکھی جا رہی ہے, اب انہوں نے یہ ثابت کرنا ہے کہ وہ جسٹس منیر بنیں گے یا وہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ بنیں گے. مشال صاحبہ بہت بہت شکریہ, بڑی آپ نے گفتگو کی, اور آپ سے ہماری جو گفتگو ہے وہ مستقبل میں اس کا سلسلہ جاری رہے گا. تھینک یو ویری مچ. تھینک یو جی, تھینک یو.